شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ہدیہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی قابل عزت و قابل احترام محترم و معزز سامعین، مجلس ترحیم ہے اور میں کتاب الہی سے انتہائی معروف آیت کا انتخاب کیا ہے. زیادہ دیر میں آپ کی سماعتوں کو زحمت نہیں دوں گا اور ان گنے چنے لمحات کے اندر ابھی آپ نے کچھ نعتیں سماعت فرمائی ہیں اور میں بھی چاہوں گا کہ قرآن کی روشنی میں بھی ایک نعت تلاوت کر سکوں. خطیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا یہ بھی ثواب شمار ہوگا اور جتنا آپ احسن انداز سے گفتگو کو سماعت فرمائیں گے اور مجھ جیسے طالب علم کی بات کی تعریف فرمائیں گے بول کے اتنا ہی جلدی میں آپ کی ذہنوں کو تمام کروں گا. ارشاد اقدس الہی ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب یہ لوگ کہتے ہیں، قل ان سے کہہ دو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو ہے تھوڑی سی توجہ رہوں گا اور سبھی قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن کی چند آیات پیش کر کے استدلال پیش کر کے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ امت رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب پروردگار اپنے رسول کے وسیلے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے. کن سے؟ امت سے کہہ دیجئے، اصحاب سے کہہ دیجئے، اولاد آدم سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس دعوی محبت میں سچے ہو تو فاتبعونی، تم میرے رسول کا اتباع کرو. تو پتہ چلا کہ اللہ سے اگر دعوی محبت ہے اور اس کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ تم اتباع رسول کرو. پروردگار اگر تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے رسول کا اتباع کرے تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کہا تو اے رسول پھر ان سے کہہ دے یحببکم اللہ، پھر میں اللہ ان سے محبت کروں گا. کہ اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ بندوں کی محبت اس شرط میں قبول کروں گا فاتبعونی، کہ وہ میرے رسول کا اتباع کریں. اگر رسول کا اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، پھر وہ اللہ بندوں سے محبت کرے گا. اچھا پروردگار اگر تو بندوں سے محبت کرے گا
تو پھر اور کیا تیری طرف سے ہمیں ملے گا؟ کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں کریم خالق فقط محبت ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہیں بھی معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ نے اپنے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسول کو بنایا ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام کو اپنی ذات کے محبت کا محور ذات رسول کو بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ ذات اس سے محبت کرتی ہے جو اس کے رسول کا اتباع کرتا ہے، جو اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی کسی کو اگر مانتے ہیں تو ہم بھی پروردگار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسول کو بنایا ہے۔ مکتب تخیلیوں کی بنیاد اور اساس اس بات پہ ہے، اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، بے شک اگر کسی کو نہیں مانتے تو رسول کی وجہ سے۔ آج چاہے لاکھوں بل پاس کروا لو آپ، میں تو کرنٹ سچویشن میں بات کرنے کا عادی ہوں، آپ جتنے چاہیں آج بل پاس کروا لو، ہماری جو اساس ہے، بنیاد ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس بات پہ ہے کہ یہ اطاعت پروردگار ہے، یہ حکم پروردگار ہے کہ اگر اس نے بھی اپنی محبتوں کا مرکز و محور ذات رسول کو بنایا، تو ہم بھی سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر کسی کا اقرار کرتے ہیں تو پیغمبر کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں تو بھی رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ خدا کی قسم ممبر میں بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے لباس امام میں بیٹھا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، فقط رسول کو مانتے ہیں۔ اگر آپ دلیل مانگو تو دلیل یہ ہے بھی ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی عزت کروانی ہے تو بل پاس کرو، اگر عزت نہیں کرو گے تو 10 سال کی قید ہو جائے گی، نہیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پروردگار کے حکم کے تابع ہیں، ہم اطاعت رسول کرتے ہیں، ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ فقط اہل بیت کو مانتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں مانتے، تو خدا کی قسم جسے رسول منوائے ہم اسے مانتے ہیں، جس سے رسول روکے ہم اس سے بعد آ جاتے ہیں، بھی ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ دیکھو دلیل یہ ہے کہ جسے رسول منوا رہے ہم اسے مان رہے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ کب سیدہ نے کہا کہ میں رسول کے جسم کا حصہ ہوں، تو جو ہے نا، ہم نے سیدہ کو بذات الرسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا۔ ابھی یہاں پہ فاطمیہ گزرے ہیں، چونکہ رسول نے کہا تھا اپنی صادق زبان سے، جس زبان پہ وحی الہی کی مہر ہے، وہ رسول اپنی اس زبان سے کہہ رہے ہیں اب فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو ہم نے فاطمہ کو بذات الرسول رسول کے کہنے پہ مانا ہے۔ کب کہا حسن و حسین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مان رہے، چونکہ رسول نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ہم نے مان لیا کہ یہ دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر کب ہم اگر کسی کو مان رہے ہیں تو رسول کی وجہ سے مان رہے ہیں، کسی کا اقرار کر رہے ہیں تو رسول کی وجہ سے اقرار کر رہے ہیں۔ زن محترم یہی وجہ ہے، ہم نے کب کہا علی نے کہ جس کے رسول مولا اس کا میں مولا نہیں، رسول علی کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانا ہم نے۔ رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پلانوں کا منبر بنا کے علی کو سوار کرا کے علی کا بازو بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہم نے علی کو مولا علی کے
रसूल ने कहा था कि जिस जिसका मैं मौला फहादा अली मौला, ये अली भी उसके मौला हैं, तो हमने रसूल के कहने पे अली को मौला माना। असल में दुनिया रसूल को नहीं पहचानी, अज़मत रसूल को नहीं समझ सकी, शान रसूल को नहीं दर्क कर सकी। अगर पूरी कायनात के इंसान अज़मत रसूल में जमा हो जाते तो मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, ना आज उम्मत में इख्तिलाफ होता, ना इंतशार होता, ना फिरकाबंदी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गलती इब्तदा से हुई है कि अज़मत रसूल को ही नहीं हम समझ सके। अगर रसूल को समझ लेते आज एक उम्मत होती, आज मुत्तहिद उम्मत होती। वो जो है आपकी माफ करना अगर कुछ गलत शिकायत है तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है आपने मुशाहदा किया कि इस हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है, रवीयत हलाल कमेटी। अमर भाई माशाल्लाह, ये किस लिए बनाई? ये चांद की पहली तारीख, अभी आज शायद ये साबित करे, आज 29 है, कल चांद नजर आ जाए, आज रात चांद नजर आ जाए तो कल शक्म रजब होगा। पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर की वलादत बासादत का दिन होगा माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई कि ताकि चांद की पहली तारीख को साबित कर सके। तो मैं कहता हूँ क्या ये रवीयत हलाल कमेटी जो बनाई है, लेकिन मुश्किल है हमारे इस मुल्क की कि अब इस कमेटी के मेंबर वो लोग बनाए जिनको 14वीं का नजर नहीं आता। अब पता नहीं शायद कोई चेंज आ गई हो, तो जिनको 14वीं का नजर नहीं आता, पहली का कहां से नजर आएगा? तो ये कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि पहली तारीख को साबित किया जाए। 5वीं, तीसरी, चौथी, 15वीं तारीख को साबित करने के लिए कमेटी नहीं बनाई जाती। क्यों बनाई गई? कि अगर इस पाकिस्तान की जो मिल्लत है, जो कौम है, अगर पहली तारीख में इख्तिलाफ होगा तो यही इख्तिलाफ 30वीं तक जाएगा। इस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए पहली तारीख को साबित करने के लिए कमेटी बना दी गई। अब जो अनाउंस कर दी है उसमें पूरे पाकिस्तान के लोग इत्तेफाक करते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं। अब मैं यही कहता हूं कि अगर पहले मोहम्मद को समझ लेते, उसकी शान को, उसकी अजमत को दर्क कर लेते, तो फिर ना दूसरे मोहम्मद पे इख्तिलाफ होता, ना तीसरे में। जैसा कि पैगंबर ने फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी, औसत भी, आखिर भी, कुल्लुना, सारे के सारे मोहम्मद। अगर पहले मोहम्मद को समझ लेते तो फिर किसी मोहम्मद पे इख्तिलाफ ना होता। तो बस यही मैं पैगाम देना चाहता था कि आज जब मसाजिद के अंदर अज़मत रसूल को बयान किया जाता है, शान पैगंबर को बयान किया जाता है, तो क्या कहने अज़मत के। और फिर ये दावा भी किया जाता है कि शिया अपनी महाफिल के अंदर, मजालिस के अंदर जब अली का जिक्र करते हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं, तो कायनात के रसूल से बढ़ा देते हैं। अदब का तकाजा ये है कि जहां से अली सुनो वहां से नबी सुनो। मगर तुमने जहां अज़मत रसूल, अभी रबीउल अव्वल के महीना गुजरा, नाते सुनी आपने, गलियां सजाई गई, मस्जिदें सजाई गई, अज़मत रसूल बयान की। क्या मिंबरों पर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े वाइज़ीन, नात वालों ने जब अज़मत रसूल बयान की, कहा सलाम उस नबी पर जिसके घर में ना बोरिया था ना बिस्तर था। क्या ये अज़मत है? इससे बड़ी भी कोई तौहीन होगी? कहा हमारा सलाम उस नबी पर जिसके घर में न सोना था, न चांदी था, न सोना था, न बिछोना था, कुछ नहीं था। ज़रदी साहब किया करते थे, क्या कहने आपकी शान रिसालत बयान करने के कि ऐसा नबी जिसके घर में कुछ नहीं था, एक वक्त में 9 बीवियां थी। सलामत रहिए। आज भी ऐसे आवारा और जिस नौजवान के पास कुछ ना हो, कोई पढ़ा लिखा इंसान, दानिशवर, दानिशमंद, एक बेटी का रिश्ता नहीं देता। कितना गरीब था तुम्हारा रसूल कि लोग चल चल के अरब के बाशऊर अपनी बेटियां लेके रसूल की खिदमत में हाजिर हो रहे थे। कितनी गुर्बत है रसूल की। आज 1400 साल गुजरने के बाद दुनिया मरीख पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई,
سمجھی لیکن عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھ سکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج حافظ قرآن تو ملیں گے۔ میں مکتب قرآن کا احمد بھائی چھوٹا سا طالب علم ہوں، قرآن پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ میں نے سورہ الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک آیت کو کھنگالا ہے، مجھے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جہاں یہ حکم ہو کہ قرآن کو حفظ کرو۔ بہت بڑی عظمت ہے قرآن کو حفظ کرنا، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے انسان کا قرآن کو اگر حفظ کرو، لیکن حکم نہیں ہے۔ کیا حکم ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، جب قرآن کو پڑھو تو اس میں فکر کرو، قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ آج ہماری مجالس میں، محافل میں فکر ہم سے چھین لی گئی۔ میں کہتا ہوں مریض کی باتیں نہ کرو، وہ باتیں کرو جس پہ ہم عمل کر کے آگے بڑھ سکیں۔ مولا امیر المومنین کا جملہ ہے کہ یاد رکھو جس مومن کے 2 دن برابر گزرے ہلاک ہو گیا ہے۔ نہیں، ہر دن دوسرے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ جس دن کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اپنے لیے ایک آبجیکٹو قائم کیجیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک باتیں ناگوار نہیں گزرنی۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ نہیں کہا لقد کان رسول اللہ کہ رسول نمونہ ہے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول نمونہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہے، وہ کسی اور گھر کے لوگ ہیں، یہ گھر الگ گھر ہے۔ اس گھر کے بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر انسانوں کی تقدیر، فرشتوں کا مقدر۔ مخلوق ہے یہ، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں۔ امتیازی یہ تکلیف مالا یداق ہے کہ اللہ ہم سے یہ تقاضا کرے کہ تم عبادت کر کے، ریاضت کر کے، چھلے کر کے رسول جیسے بن جاؤ۔ اکثر آپ نے محافل میں، مجالس میں، ذاکرین سے وہ قصہ سنا کہ ابھی یہ چنیوٹ کے قریب دریا کے اوپر ایک ولی گزرے، بو علی کلندر، 12 سال چلا کیا پانی میں کھڑے ہو کے، آواز قدرت آئی کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے علی بنا دو۔ وجہ ہے خدا کی قسم، اب سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان سنی سنائی باتوں سے تھوڑا سا بلند ہو جائیں آپ۔ کیا یہ تقاضا ممکن ہے کہ میں کہوں کہ چلے کر کے میں علی جیسا بن جاؤں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر 12 سال عبادت کی، پھر آواز آئی کیا چاہتے؟ کہا علی بنا دو۔ کہا علی نہیں بنا سکتے، علی کی خوشبو دے دیتا ہوں۔ وہ جو ہے ماشاءاللہ کیسے ممکن ہے جب وہ ان کی صنفی اور ہے، ان کی تینتی اور ہے، وہ نورانی مخلوق ہیں، پھر انسان ان کے مقابلے میں، انسان ان کے برابر پہنچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ یعنی تم ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان عبادت کر کے، ریاضت کر کے جیسا بن جائے۔ نہیں، خدا کی قسم یہ تکلیف مالا یہ طاق ہے، ممکن نہیں ایسا انسان کر سکے۔ کیا تقاضا کیا کہ ان کو دیکھو، رسالہ ثواب کی مجلس نہ ہوتی تو شاید میں اس طرح متوجہ نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ ان کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگیوں کے اندر رنگ بھرتے جاؤ۔ کہا کہ علامہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دانشور اور محقق انسان گزرے ہیں، آپ کے مکتب کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایسی شخصیات گزری۔ وہ فرماتے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں انسان بنا کے نہیں بھیجا۔ شاید آپ سوچ رہے ہو کہ مولانا آج عجیب سی باتیں کرنے لگے۔ کہا انسانی شکل میں بھیجا ہے، انسانی صورت میں بھیجا ہے۔ انسان کو بھیجا کیوں انسانی صورت میں؟ کہ جیسی صورت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اب دنیا میں جاؤ اور اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو اس صورت کے مطابق بنا لو۔ ایک ہی کام ہے انسان کو، ایک منصب دیا گیا کہ دنیا میں جاؤ، ہم نے انسانی صورت دے کے بھیجا ہے۔ جب شعور آ جائے، عقل آ جائے، بصیرت آ جائے، پھر اپنی سیرت کو اس صورت کے مطابق بنا
کیسے بنائیں؟ ایسے ہی پروردگار نے حکم نہیں دے دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگر میں کسی بچے سے کہوں کہ یہ کاغذ لے لو، قلم لے لو، ایک پینسل لے لو اور اس کرسی کی تصویر بناؤ، کیا یہ تقاضا بجا ہے یا بیجا ہے؟ بجا ہے، وہ کوشش کرے گا۔ اگرچہ کچھ میرے جیسا اناڑی بھی ہوا تو ایک دو مرتبہ لکیریں ترچھی ٹیڑھی کرے گا، پھر میں کہوں یہ ریزر لے لو، اس کو مٹاؤ، پھر کوشش کرو۔ کوشش کے باوجود اور تو میں کہوں کہ اگر تو نے بہترین یہ کرسی کی تصویر بنا لی تو پھر تمہیں انعام دیا جائے گا، اسکرین کھلائی جائے گی یا کسی پارک میں لے کے جایا جائے گا۔ اگر تصویر مسخ ہو گئی پھر تمہیں خرابی میں لے کے جائے گا، ڈانٹ بھی پڑے گی، سزا بھی ملے گی۔ کیا یہ حکم بجا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، آخرت کا عقیدہ بھی ہے اور عدل کا عقیدہ بھی ہے، اگر مثال واضح کر سکا۔ اب اس نے کوشش کی، تصویر بنائی، اب اس کو نام ملا، اور جس بچے نے وہ تصویر کو مسخ کر دیا، ظاہرہ اس کے ساتھ پہلے طے تھا۔ اب اللہ نے کہا کہ جاؤ، دنیا میں انسانی صورت دی ہے، اب اس صورت کے مطابق تم نے اپنی سیرت کو بنانا ہے، اور کیسی بنانی ہے اس کی مثال بھی دے دی کہ جاؤ، ہم نے کبھی آدم کی صورت میں ہادی بھیجا، نوح کی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور آخر الزمان نبی، ان کو دیکھتے جاؤ، اپنے اپنے زمانے کو، ہادی کو دیکھتے جاؤ اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو بناتے جاؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے بس نہیں چھوڑا، کتاب کی تھیوری کی صورت میں بھی ہدایت کی، ہادی کی صورت میں بھی ہدایت کی، کہ اگر یہ تھیوری، اگر یہ لٹریچر، اگر یہ سمجھ میں نہ آیا تو کچھ میں کردار پیش کر رہا ہوں، ان کرداروں کو دیکھو اور اپنا کردار بنا لو، اور اگر پھر بھی خطا ہو جائے زندگی کے اندر تو توبہ کی ربڑ دے رہا ہوں، بٹاتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ اور اپنی سیرت کو بہتر بناتے جاؤ۔ یہ ایک ہی منصب، ایک ہی کام انسان کا اس 40 سال کی، 50 سال کی زندگی میں، لیکن یاد رکھیں اس زندگی کو ان کو دیکھنا ہے تو بنانا ہے۔ شاید تھوڑی سی گفتگو مشکل ہو جائے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، تھوڑی سی متوجہ رہیے گا۔ مگر ایسا نہیں، ابھی میں نے قول معصوم پڑھا کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، آج سے کل کا دن بہتر ہونا چاہیے، کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، کوئی اپنے لیے آبجیکٹو بنائیں، ہدف بنائیں، ٹارگٹ بنائیں، پھر زندگی بسر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فوجی کی طرح ایک ہی قدم پر صبح سے لے کے شام تک لیفٹ رائٹ کرتا رہے تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایسے زندگی نہیں بسر کرنی۔ کسی ہدف کے تحت اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس ہدف کو اگر میں پہچان لوں تو کامیاب ہوں۔ تو فرمائیں گے، میں شاید تھوڑی سی لطیف بات کی کہ کوئی ہدف ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، کبھی اگر آپ غور کریں تو جو رہی میری طرف، میں زیادہ دیر حائل نہیں اور میں کوئی بہت بڑا پیغام عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں تو کہیں بے توجہی کی نظر نہ ہو جائے۔ کہا کہ تمہیں کوئی ہدف، آپ کبھی چونٹیوں کی محل میں دیکھیں گے تو لاکھوں چونٹیاں نظر آئیں گی، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پروردگار نے ایک چونٹی بھی عبث کلر کی ہے، بیکار کلر کی ہے؟ ہزاروں مچھر آپ کو نظر آئیں گے، کیا کہہ سکتے ہیں ایک مچھر کو بھی اللہ نے بیکار کلر کیا ہے؟ اگر اس کے وجود کی ضرورت نہ ہوتی، ہدف نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس کو خلق نہ کرتا۔ وہ حکیم کائنات ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کیا جو ذات مچھر کو بغیر ہدف کے خلق نہیں کرتی، کیا ایک انسان کو بے ہدف خلق کرے گی؟ اس نے اس مخلوق کو بنایا ہے تو کہا تبارک اللہ تعالیٰ فی احسن الخالقین، کہ وہ اللہ لائق مبارک ہے، بابرکت ہے ذات وہ اللہ کی جس نے انسان کو حسین نہیں بلکہ حسین ترین بنایا ہے۔ قدر سامعین، کیا ہدف نہیں ہے؟ اگر ہدف ہے تو پھر ہم نے پہچانا کہ کس ہدف کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اب اس ہدف کو پہچاننا ہے۔ اگر پہچان لیا تو کامیاب ہے، نہیں پہچانا تو ناکامیاب ہے۔ ایک آبجیکٹو بنائیے زندگی کا، ہر روز ایک آبجیکٹو بنائیے، پھر اپنی زندگی کا شروع کیجیے، پھر زندگی کا آغاز کیجیے، اس ہدف کو پہچانے جس ہدف کے لیے اللہ نے کائنات میں ہمیں بھیجا ہے۔ اور پھر مولانا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے، کاش کہ ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ
فرمایا کہ اے حضرت انسان، اپنی زندگی کی قیمت، اپنے نفس کی قیمت کسی دنیا کی چیز کو نہ لینا۔ کہا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور اے حضرت انسان تو باقی رہنے والا ہے۔ اگر تو نے ہدف ٹارگٹ اس دنیا کی کسی چیز کو لیا تو وہ چیز آج نہیں تو کل فنا ہو جائے گی، اور تیری زندگی کی قیمت وہ چیز قرار دی جائے گی۔ اگر میں ایک خطیب ہوں، اگر میں کہوں کہ میرا ہدف ٹارگٹ یہ ہے مجھے 2000 یا 1000 یا 500 لوگ ہر روز سنیں، اگر میں وہ ہدف حاصل کر بھی لوں تو میری زندگی کا مقصد ٹارگٹ ہدف یہ ہوگا کہ 500 1000 لوگ مجھے سنیں۔ ایک وقت آئے گا یہ لوگ نہیں رہیں گے، میرے نفس نے باقی رہنا ہے، میری جان نے باقی رہنا ہے، میری روح کو بقا ہے۔ تو میں نے تو اپنی زندگی کا ہدف ٹارگٹ اس دنیا کو بنایا ہے۔ اگر میں یہ سوچ لوں کہ مجھے ایک ملک کی، دوسرے ملک کی یا پوری دنیا کی حکومت حاصل کرنی ہے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا نہیں رہے گی، حکومت کیا ہے؟ حاکم کائنات، ہمیشہ حکومت تو اس ذات کی ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی کا ہدف ٹارگٹ وہ حکومت لی ہے، تو وہ فنا ہونے والی ہے۔ کہا تو باقی رہنے والا ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی، زندگی کی بساط لپیٹ لی جائے گی، جب حکم الہی آن پہنچے گا، قبر کی تاریکی کا سامنا ہوگا، پھر تم سے پوچھا جائے گا تم نے زندگی کی قیمت کو، کیا چیز کو زندگی کی قیمت بنایا تھا؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ کبھی رات تاریک ہو، کمرے کی لائٹ بند کر کے سوچیں آج میں ہم قبر میں ہیں اور ہم نے زندگی کا ہدف ٹارگٹ کیا بنایا تھا؟ آج اللہ پوچھ رہا ہے تیری زندگی کا ہدف کیا تھا جو آج طے کر کے آیا ہے؟ کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ لمحہ فکریہ ہے کیا؟ آج 40 سال، 50 سال، 35 سال زندگی گزر گئی، ہم نے ہر عمل سے پہلے کہا قربتاً اللہ۔ میں نے مجلس پڑھنے سے پہلے وضو کیا، قربتاً اللہ۔ میں نے قرآن کھولا، وضو کیا، قربتاً اللہ۔ میں نے نماز پڑھی کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، قربتاً اللہ۔ میں نے کسی کو صدقہ دیا، قربتاً اللہ۔ میں نے کوئی بھی زندگی کا کام کیا، قربتاً اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر قدم جو قربتاً اللہ کہہ رہا ہے، ہر منظر پہ قربتاً اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا تم نے زندگی کی اتنی لمحات گزاری، اتنے سال گزارے، اتنے مہینے گزارے، کیا اللہ کے قریب ہو گئے؟ کبھی کیا قربت خدا محسوس کی کہ آج میں 45 برس کا ہو گیا ہوں، ہر عمل میں قربتاً اللہ کہتا رہا، میں نے 45 سال زندگی کے اللہ کے قریب میں چلتا رہا، کیا میں اللہ کے قریب پہنچ گیا ہوں؟ اگر پہنچ گیا ہوں تو کامیاب ہو، میرے 45 سال گزر گئے۔ اگر نہیں پہنچا تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا میں نے نعمتیں دی، زندگی دی، یہ 45 سال کہاں خرچ کر کے آگے؟ کہاں سے آغاز کریں، کہاں سے بات کو ختم کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں؟ کیا یہ تھیوری ہے؟ یہ لفظ بولنے کے لیے اچھے ہیں کہ میں آگے بول جاؤں آپ سن لیں، اور جہاں کچھ ذہن کے اندر باتیں آئیں اٹھے کام بات ختم؟ ہر دن ہماری زندگی سے کام ہو رہا ہے، ہر سانس ہماری زندگی سے کام ہو رہا ہے، ہم ہر دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پیش ہو رہے ہیں۔ کیا کامیاب قدم گزر رہے ہیں؟ کیا کامیاب دن گزر رہے ہیں؟ کیا اس کا تقاضا نہیں ہوگا؟ اللہ خدا کی قسم، یہ ہماری خطابت میں ابھی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ ہماری اس خطابت کے اوپر بہت ساری چیزیں قربان ہو چکی ہیں، ہمارا ذوق، ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری، ہماری علم، ہماری بصیرت۔ جتنا خوبصورت محل بنا لو گے، اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو بیکار ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں اوپر سے جتنا اچھا میں گفتگو کر رہا ہوں کہ 40 20 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مولانا نے کیا کمال کر دیا، بڑا قرآن پڑھا، بڑی بصیرت اور بڑی علمی گفتگو کی۔ یہ 40 لوگ وہاں گیا، وہاں 100 لوگ، پھر 200 لوگ نے کہا کہ مجھے عالم کہنا شروع کر دیا، مفتی کہنا۔ اب میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگا کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یقیناً عالم ہوں۔ نہیں، مجھے اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان ان دھوکوں میں زندگی بسر کر دیتا ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، ایک عالم دین سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، کوئی ایک اور ساتھی تھا، کہا کہ قبلہ آج تو بڑا رش ہے مارکیٹ کے اندر، کہا کہ چاہتے ہو یہ رش سارا ختم ہو جائے ابھی؟ کیسے ہوگا؟ اتنے جمع غفیر لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک کو بلایا ذرا قریب ہے، عالم دین تھے، لباس کے اندر قریب آ گیا، کہا وہ جو یہ بازار سے پیچھے ایک جگہ ہے نا، وہاں شرینی بانٹی جا رہی ہے، وہاں کچھ لوگ بانٹ رہے ہیں۔ اب وہ بھاگا شرینی لینے کے لیے، اب پیچھے سے اسے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ تو کہا ہے شرینی بانٹی جا رہی، شرینی لینے جا رہا ہوں۔ اور لوگوں نے سنا، اچھا شرینی بانٹی جا رہی، سارے باہر، مارکیٹ خالی ہو گئی۔ اب مولانا خود بھی چل پڑے، وہ جو قریب کھڑا تھا کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ شرینی بانٹی جا رہی۔ کہا تو یہ ساری کہانی تو خود بنائی ہے، آپ کدھر چلے؟ کہا شاید بانٹی جا رہی، سب چلے گئے۔ اب ایک بار ایسے دھوکوں میں انسان آ جاتا ہے، خود کہانی بنائی، خود ہی چل پڑا۔ اسی طرح اگر میں اپنا حق ادا کروں کہ 1000 لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، مجھے اندر سے دیکھنا چاہیے کہ میرا علم کا معیار کیا ہے۔ اگر میں بعض کا اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں تو لوگ مجھے نمازی کہنے لگتے، میں سمجھ لوں کہ میں نمازی ہوں؟ نہیں، اگر وہ نماز خدا کے قریب کرتی ہے تو میں نمازی ہوں۔ قرآن کا حکم ہے کہ نماز برائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر میں نماز بھی پڑھوں اور برائی سے رکوں تو میری نماز قبول ہے، ورنہ میں ورزش کر رہا ہوں۔ سبحان ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر ہم چاہتے ہیں دن میں ایک آبجیکٹو بنوائیں، ہم مکمل کما کو شاید اس وقت اور مصروف ترین زندگی کے اندر سارے اہداف پہ کام نہ کر سکیں، ایک دن میں ایک بات طے کریں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے لیے قربانی دی ہے، تو ہم دن میں ایک مرتبہ کسی نماز کے بعد یا کسی بھی اوقات میں کھڑے ہو کے کربلا کی طرف منہ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ سے بنا لیں۔ ہر دن میں ہم یہ ایک مرتبہ آقا کو سلام ضرور کریں، تو آج سے کل کا دن بہتر ہو جائے گا۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان اپنے لیے ہدف بنائیں کہ میں آج کے بعد پانی پیوں گا تو دائیں ہاتھ سے پانی پیوں گا، تمہاری زندگی بہتر ہوگی۔ پھر بزرگ بیٹھے ہوئے یہ ہدف بنا لیں کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں گے تو ساری رات عبادت میں بسر ہوگی۔ معصوم کا قول ہے، ہر دن بہتر ہو جائے گا۔ میں نے بھی بڑا غور کیا، بڑا سوچا کہ زندگی کو کہاں سے آغاز کروں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ بڑی مشکل کے بعد، بڑی کوشش کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلوات پڑھنے سے آگے بڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم معاف کرنا، میں ایسی گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ جب رات کو سونے لگوں پروردگار مجھ سے پوچھے کہ آج کے دن تمہیں موقع ملا میرے رسول پہ بیٹھنے کے لیے، تو میں مطمئن ہو جاؤں کہ پروردگار جو میری ذمہ داری تھی اس لباس کے اندر تو میں نے حق ادا کر دیا۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام نہیں کرتا، بندوں کو راضی کرنے کے لیے یہ میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا، میں پروردگار کی رضا کے لیے بیٹھتا ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ایسی گفتگو کروں گا تو آئندہ مجھے بلائیں گے نہیں، اگر میرا خدا چاہے گا تو میرے لیے اسباب پیدا ہو جائے گا۔ اگر میں حکم بھی یہی ہے کہ تمہارے زندگی 3 کاموں میں گزرے، یا خدا کی خالصتاً پروردگار کے لیے گزرے، یا دین الہی کے لیے تمہاری زندگی گزرے، یا خدا کے بندوں کے خدمت کے اندر تمہاری زندگی بسر کرے۔ جب مجھے خدا پوچھے گا تو نے جو مجلس پڑھی، میں کہوں گا پروردگار تیری رضا کے لیے پڑھی، تیرے دین کو ترویج اور تیرے دین کو فروغ دینے کے لیے پڑھی، یا تیرے بندوں کی ہدایت کے لیے پڑھی۔ تو اپنا
ایک ہدف بنائیں، ٹارگٹ بنائیں. یہ جو 99 نام آپ دیکھتے ہیں اکثر کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر اور احادیث کی کتب کے اندر، بچے بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اب تو بچوں کو یاد بھی کروائے جاتے ہیں، بھی کروائے جاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفور ہے، حی ہے، قیوم ہے. اتنے نام ہیں اللہ کے. میں نے بڑی کوشش کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ زندگی کامیاب کیسے گزرے. تو یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے 99، یہ صفات پروردگار اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا تھا. مثلا وہ رحمان ہے، وہ دیکھتا ہے میرے بندہ بھی دوسروں پہ رحم کرتا ہوا نظر آئے. وہ رزاق ہے، وہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے رزق سے تو بھی تقسیم کرتا ہوا نظر آئے. بے شک. وہ کریم ہے، وہ بھی تمہیں بھی تمہارے اندر یہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے. وہ رحیم ہے، وہ تیرے اندر صفت رحم دیکھنا چاہتا ہے. وہ صادق ہے، وہ تمہیں صدیق دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم آج 99 صفات کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں تو ممکن نہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے اس مصروفیت کے دور میں. تو پھر کسی ایک صفت کو بنائیے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجیے. یہ 99 نیم ہے، ان میں سے ایک نام چوز کیجیے، سامنے رکھیے 99 نام کو، دیکھیں کہ کس پہ میں سب سے زیادہ اور بہترین انداز میں عمل کر سکتا ہوں. اس صفت کو بنا لیجیے اپنے اندر. خدا کی قسم اگر کسی میں ساری صفات بری ہوں، ایک صفت بھی اچھی ہو تو معصوم اسے اپریشیٹ کرتا ہے. اگر نہیں سمجھ سکتے تو میں ایک مثال تاریخ سے پیش کر دیتا ہوں. حاتم طائی دور جہالت کا سخی تھا، کافر تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، مگر اس کے اندر یہ سخاوت والی صفت موجود تھی. جب اس کی بیٹی قید ہو کے کائنات کے رسول کے بارگاہ میں آئی ہے تو کہا اسے آزاد کر دو. اس کا باپ سخی تھا، کہا کہ یہ خدائی صفت کا حامل تھا اس کا باپ، اس صفت سخاوت کے صدقے اس بیٹی کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے. اور پھر اس میں سے میں نے ایک اور پوائنٹ کو نکالا ہے کہ اگر ایک صفت ہمارے اندر آ جائے گی تو وہ کریم اتنا ہے، قرآن میں اس کا فیصلہ ہے کہ اگر تم ایک قدم میری طرف اٹھاتے ہو تو 10 قدم میں آپ کی طرف چل کے آتا ہوں. ذات اتنی کریم ہے. اگر ہم ایک صفت پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو اللہ 10 صفات کو مجھے اور حامل بنا دے گا. دعا ہے پروردگار ہمیں اس مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سی صفت میں ہم سب سے پہلے چوز کریں اور اس پہ عمل کریں تو میں کہتا ہوں کہ وہ صادق ہے. اگر ہم کریم بن جائیں، سخی بن جائیں، رحمان بن جائیں، بانٹنے والے بن جائیں، مصور بن جائیں، اتنی ساری صفات کے حامل بن جائیں، اگر ہم سچے نہیں ہوں گے تو وہ ہماری کوئی صفت قبول نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو اگر لے کے جائیں اس کی بارگاہ میں تو صداقت کے ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ رسول بھی اس نے وہ بھیجا کہ صادق رسول تھا. بات کو میں نتیجے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ نعت تھی اور اس میں کچھ حقائق بھی آ گئے. ہم عصمت رسول کو نہیں سمجھ سکے، ہم فضیلت رسول کو نہیں در کر سکے. اگر عصمت رسول کو سمجھ لیتے تو آج کی کبھی بھی اختلافات نہ ہوتے، آج نظریات تقسیم نہ ہوتے، آج ایک خدا کے ماننے والے ہوتے، ایک مصطفیٰ کی امت ہوتی، ایک قرآن کو ہاتھوں میں لیے ہوتے. نہ خدا اختلاف چاہتا ہے، نہ قرآن اختلاف چاہتا ہے، نہ اس کا مصطفیٰ اختلاف چاہتا ہے. تو پھر ہم کس کے پیرو ہیں جو آج میں کسی کو کافر کہہ رہا ہوں، میں دوسرا کسی کو کافر کہہ رہا ہوں. تو مطلب ہے کہ دین کی رسی کو ہم نے نہیں تھاما، خدا سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ سے دور ہو چکے ہیں، قرآن سے دور ہو چکے ہیں. قرآن فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اگر آپ مثال چاہیں تو کربلا کے اندر بے اختلاف روایت لاکھ تک کی فوج شدید موجود تھی، ان میں اس فوج یزید کے اندر آپ کو ہزاروں حافظ ملیں گے مگر کوئی فکر کرنے والا نہ ملے گا. ہاں اگر شب عاشور کے بھی دیکھو، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں، 5-7 سال بھی لگ جاتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، مگر فکر کرنے کے لیے سال نہیں لگتا، لمحات لگتے ہیں، ساعتیں لگتی ہیں، گھنٹے لگتے ہیں. اس لشکر شدید میں
ایک نے فکر کی. ابھی میرے بھائی تذکرہ کر رہے تھے تو لشکر یزید سے نکل کے حسین کے لشکر میں آیا تو حر بن گیا. اس نے فکر کی ہے. وہ حافظ قرآن نہیں تھا، قرآن میں فکر کرنے والا تھا. اس نے فکر کی کہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ میرا عمل خدا سے ٹکرایا ہے، مصطفیٰ سے ٹکرایا ہے، دین خدا سے یہ میرا عمل ٹکرایا ہے. تو وہاں یزیدیت کو چھوڑ کے حسینیت میں شامل ہو گیا. اگر ہم مصطفیٰ کو سمجھ لیتے، آج میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو راویوں کی روایتوں سے نہ سمجھو، کیونکہ مصطفیٰ پر راویوں کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. بس میں نے بات کو سمیٹ لیا ہے اور مجھے کہیں اور جا کے بھی خدمت کے لیے حاضر ہونا ہے، تو میں یہیں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اگر عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو آؤ قرآن کی آیات سے سمجھو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے. تو جب میں نے وضو کر کے قرآن کو ہاتھوں میں لیا اور میں نے کہا کہ اے کتاب خدا تو بتا عظمت مصطفیٰ کیا ہے، تو قرآن نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو وہ شمس وضحاہا، یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے، جس کا چہرہ وہ شمس وضحاہا ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں، جس کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے. کہا جس کا سینہ رم نشر لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزل بہ روح الامین علی قلبک کا کے تحت اصل قرآن ہے، جس کی مشیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ہے، جس کی اطاعت ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہے، اور جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، اور جس کے سفر کی انتہا دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کی حقیقت قد جاء من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا پورا وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن سے پوچھو عظمت مصطفیٰ. تکمیل عبادت کے لیے ایک جملہ تبرکن مصحف کا کیا تاکہ ہمارے مرحوم کے درجات مزید بلند ہو سکے. سننے والوں اکثر یہ روایت پڑھتا ہوں کہ روز محشر علی کے گریے کی آواز بلند ہوگی، عاطف الہی سے آواز آئے گی، علی تو دنیا کا بہادر ترین انسان ہے، بتا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا محشر کی ہولناکیوں سے گھبرا گئے؟ ہزاروں ہونے والے اس کام کے سوا دنیا کو غم نہ دیکھو. علی سر اٹھا کے کہیں گے نہیں میرا پروردگار، علی محشر کی ہولناکیوں سے نہیں گھبرایا. آواز آئے گی پھر بتانا عالم محشر کو کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے. علی کے گریے کی آواز بلند ہوگی، فرمائے گا میرا پروردگار میں نگاہ امامت و فلائق سے دیکھ رہا ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہر غریب، ہر مسکین، ہر یتیم، ہر اسیر اپنی اپنی قبر سے کفن میں اٹھ رہا ہے. میرا اللہ کو دیکھ سرزمین کربلا، میرا حسین سر سے پاؤں تک زخمی ہے، وہ دیکھ میرا غریب بیٹا قبر میں بغیر کفن کے باہر آ رہا ہے. اترک میرا اللہ، اترک میرا اللہ، سوائے اس غم کے دنیا کے کسی غم میں لوگ. حضرت روایت کے جملے یہی ہیں، اسی بے کسی کے عالم میں زخمی وجود کے ساتھ آقا حسین عالم محشر میں پہنچیں گے اور باپ کو روتے ہوئے دیکھ کے بیٹا اپنے باپ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دے گا. اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ آقا حسین کی آواز علی کی آواز سے بلند ہو جائے گی. علی فرمائیں گے بیٹا میں تو تیری غربت پہ